أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الفلق. اس سے پہلے سورۃ اخلاص کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف مکمل، اللہ کی صفت کہ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا باپ نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ اس کی بیوی ہے، سبحانہ و تعالی. تو وہ خالق ہے، اس کے سوا سب مخلوق ہے. وہ صمد ہے کہ جس کی طرف پوری مخلوق ملتجی ہے، اس کی فقیر ہے. وہ غنی مطلق ہے اور مخلوق اس کی محتاج ہے. اس کے بعد سورۃ الفلق آئی. الفلق، فلق یفلق فلقا مصدر ہے، اس مصدر اور بمعنی مفلوق یعنی مخلوق کے ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے، لبید ابن عاصم اس کا نام تھا، اس نے آپ پر جادو کیا. تو جس کے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے اور آپ کے خیال پر اس کا اثر تھا کہ دنیاوی کام، دین کے کام میں وہ خلل نہیں پڑا، لیکن دنیاوی کاموں میں آپ کو یہ گمان ہوتا کہ میں نے شاید کر لیا ہے اور وہ کام آپ نے کیا نہ ہوتا، یا آپ نے کر لیا ہوتا تو یہ گمان ہوتا کہ شاید میں نے ابھی وہ کام نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تھے، سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. دو فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کے سرہانے میں کھڑے ہو کر آپس میں گفتگو کی. ایک کہنے لگا کہ ان پہ جادو ہے، دوسرا پوچھنے لگا کہ کس نے کیا ہے. پھر اس کا نام بتایا کہ وہ یہودی لبید ابن عاصم ہے، اس نے کیا ہے. پھر پوچھا کہ وہ کہاں ہے، فرمایا کہ فلاں کنویں میں ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کی نشاندہی بھی کی گئی اور اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے خبر بھی دی. چنانچہ اس مقام پہ جا کے اس جادو کو جو لیا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ اوپر جادو تھا. ان کے بال لے کے ان کے اوپر 11 گرہیں لگائی گئی تھیں. اور جادوگر ایسے ہی کرتے ہیں، گرہ باندھتے ہیں اور اس کے اوپر پھونک مارتے ہیں. اور اس میں یہ جو ہمارے سامنے جو سورت ہے، سورۃ الفلق، اس میں 5 آیتیں ہیں اور سورۃ الناس میں 6 ہیں، اور یہ ٹوٹل 11 آیتیں ہیں. تو ہر ایک آیت پر ایک گرہ کھلی اور 11 گرہیں تھیں، 11 گرہیں کھل گئیں. تو اس میں حکم یہ ہے، قل کہہ دیجئے، اور مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور قرآن کا مخاطب جہاں پہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں نوعیت ہے کہ اگر وہ سیاق کلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے تو وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے. جیسے الم نشرح لک صدرک، لک خطاب ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى، مخاطب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. اور کچھ معاملات جن میں مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قل امر ہے اللہ کی طرف سے، مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ پوری امت کے لیے ہے، اس میں عموم ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، مخلوق کے رب کی، من شر ما خلق، اس شر سے محفوظ رہنے کے لیے جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے کی جب وہ شدید اندھیرا ہو جائے، جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات، اور پھونکیں مارنے والوں کی، فی العقد، گرہوں میں، ومن شر حاسد، اور ہر حاسد کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، پناہ پکڑنا ہے. اور اس میں فعل مضارع ہے اعوذ، قل فعل امر ہے، اعوذ فعل مضارع ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں. تو اس میں فعل مضارع میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں استمرار پایا جاتا ہے، یعنی ایک بار کی بات نہیں، بار بار، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ ہمیں ہر وقت اور بار بار مطلوب ہے. وہ حفاظت میں رکھے تو ہم محفوظ ہیں. اس لیے فرمایا قل اعوذ، کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں، برب الفلق، مخلوق کے رب کی. الفلق پھاڑنے کو اس کے معنی ہے، فلق کا معنی پھاڑنا، کسی چیز کا نکلنا کسی چیز سے اور کسی دوسری چیز میں داخل ہونا، یہ فلق کے معنی میں پایا جاتا ہے. اور جتنی بھی مخلوق ہے سب میں یہ صفت ہے فلق کی. ساری کی ساری مخلوق وہ نکلی ہے کسی چیز سے اور کسی چیز میں داخل ہوئی ہے، سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے، کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، کہ وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے کوئی برابر ہے. تو الفلق ساری مخلوق ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے فالق الحب والنوى، کہ وہ گٹلیوں کو پھاڑنے والا، بیج کو پھاڑ کے اس میں سے پودا نکالنے والا. فالق الاصباح، رات کے اندھیرے دور کر کے صبح کا اجالا کرنے والا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو الفلق وہ پودے ہوں، بیج پھٹتا ہے نکلتے ہیں، زمین کا سینہ پھٹتا ہے تو پودا نکلتا ہے، وہ حیوانات ہوں، وہ پرندے ہوں، انڈا پھٹتا ہے اس میں سے نکلتا ہے، وہ مخلوق ہو، رحم کھلتا ہے اور اس میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو ساری مخلوق جو ہے وہ الفلق ہے. اس لیے ساری مخلوق اس کا ترجمہ کرنا وہ بہتر ہے.
برب الفلق، اس کا رب ہے، اس مخلوق کے رب کی پناہ کہ وہی قادر ہے ان کے شر سے محفوظ رکھنے پر، وہی قادر ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اس لیے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جو اس نے پیدا کی۔ ما جو ہے یہ موصولہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوقات ساری کی ساری پیدا کی، اور ان مخلوقات کے اندر شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، تو ان کے مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے، اور یہ ما جو ہے نا شامل ہے اس میں ساری مخلوق جو نقصان دینے والی ہے، جس میں شر ہے، کیونکہ مخلوقات میں ایسے بھی ہیں جس میں خیر ہی خیر ہے، جنت اللہ کی مخلوق ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ تو من شر ما خلق میں وہ مخلوق جس کا شر ہے، اور انسان کو نہیں پتہ، انسان کا علم محدود ہے، کتنی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے، وہ خالق ہے ان کا۔ من شر ما خلق، وہ بیماریاں پھیلانے والے جراثیم ہوں، ہاں جی، کبھی کوئی وائرس پھیل رہا ہے، کوئی وائرس پھیل رہا ہے، تو ان دنوں میں یہ سورت پڑھیں، اللہ کی پناہ میں آئے۔ وہ مچھر ہوں، ڈینگی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سپ ٹھوئیں ہوں، یا وہ بگیاڑ ہوں، شیر ہوں، گیدڑ ہوں، ہر ساری مخلوقات کا شر ہے۔ اور پھر انسان کا اپنا بھی تو شر ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ شریر ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، تو انسان اس سے بھی پناہ مانگتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ، وہ پناہ انسان تب لیتا ہے جب اس کو خوف ہوتا ہے نقصان کا، ضرر کا، اور وہ کسی محفوظ جگہ پہ جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ پناہ ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ہی محفوظ رکھ سکتی ہے انسان کو، کیونکہ انسان کو ایسی مخلوق ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی اور وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے، جن ہے مثال کے طور پر، تو ان کے شر سے بھی محفوظ اللہ سبحانہ و تعالی، وہ رب ہے ان کا، وہی رکھ سکتا ہے۔ اس لیے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے، غاسق رات کا اندھیرا ہے جب وہ چھا جاتا ہے، جب رات آتی ہے تو زیادہ تر نقصان انسان کا رات کے اندھیروں میں ہوتا ہے، کہ جتنے بھی چور اچکے لٹیرے ہیں یہ رات کو حملہ آور ہوتے ہیں ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو انسان کے اوپر رات کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، کتنی مخلوق ہے جو نقصان دینے والی ہے وہ رات کو نکلتی ہے، تو اس لیے رات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونکیں مارنے والوں کے شر سے، فی العقد جو پھونکیں مارتے ہیں گروں کے اندر۔ اب یہاں پہ نفاسات، نفاسہ کی جمع ہے، جو اسم فاعل نافسہ مؤنث ہے، نفاس اس کا صیغہ مبالغہ ہے فعال کے وزن پر، تو نفاسہ اس کی مؤنث ہے۔ تو
نفاثات یہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جو زیادہ سے زیادہ جادو اور ٹونے کے چکروں میں پڑی رہتی ہیں، لیکن عام مشاہدہ یہ ہے کہ زیادہ جو ہے نا نفاثات وہ رجال ہیں، یعنی مرد ہیں، اور ان کی گاہک عورتیں ہیں، عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں. تو اس لیے نفاثات سے علماء نے یہ بتایا ہے کہ اس کا معنی نفوس ہے، نفوس شریرہ. اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں. جو بھی جادوگر ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ وہ پھونکے مارتے ہیں اور پھر اس کے اوپر گرہ باندھتے ہیں. اور نفث وہ پھونک ہوتی ہے جس میں تھوڑا سا تھوک بھی شامل ہو، زیادہ نہیں، پھو پھو ایسے کرتے ہیں وہ. تو جس میں ہلکا سا ان کا جو تھوک ہے وہ شامل ہوتا ہے اور اس کے اثرات ہیں. اور گرے اس لیے باندھتے ہیں کہ وہ پختہ رہے اور ان کا وہ جادو کھلے نہ. اس لیے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وہ گرے یا تو بال لے کے اس کے اوپر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کے انہوں نے کیا تھا، یا کوئی وہ لیتے ہیں کوئی دھاگا اس کے اوپر گرے باندھتے ہیں اور اس کو کہیں دفن کرتے ہیں. تو یہ سارے اعمال جو ہیں جادو کے یہ کفر ہے. اور اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو قتل کرنے کا حکم ہے ان کے کفر کی وجہ سے، کیونکہ وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ، وہ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے. وَمِن شَرٍ، اللہ کی پناہ ان سب سے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. یہاں پہ اسم فاعل علی حاسد کا، حاسدن. وَمِن شَرِّ حاسد، حاسد عام آیا نکرہ، اور نفاثات خاص تھا کیونکہ وہ خاص لوگ ہیں. اس میں وہ جو وہی مراد ہیں جو جادوگر ہیں یا جادوگرنیاں ہیں. حاسد جو ہے نا، یہ ہر انسان کے اندر حسد کا عنصر پایا جاتا ہے، ہر انسان کے اندر، کوئی بھی سے بری نہیں ہے. اس لیے شرط ساتھ آئی، حاسد کا نقصان انسان کو اس وقت ہوگا جب وہ حسد کر رہا ہے، اذا حسد. اور حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس نعمت دیکھے اور جل جائے اور یہ تمنا کرے کہ یہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے بھی نہ ملے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس بھی نہ رہے. جیسے یہ عام طور پر ہمارے جو گاؤں ہیں ان میں یہ واضح طور پر یہ صفت بہت پائی جاتی ہے ان لوگوں میں. دیکھا اس کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے، ہاں جی، جا کے اس کے کھلیان کو ہی آگ لگا دی. دیکھا اس کا پھل بہت اچھا ہو رہا ہے، ہاں جی، وہ ٹک لگا دیے درختوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ پھل نہ دے سکے. تو یہ حسد ہے. یعنی کسی کے پاس اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. تو جو محسود ہے نا، جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اس کا نقصان تو ہوتا ہی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے یا مالی طور پہ نقصان ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نقصان حاسد کا ہوتا ہے. حاسد جو ہے ایک تو وہ اللہ پر معترض ہے، اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا. اللہ پر اعتراض ہوا نا، بھئی اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس بیٹے ہیں میرے کیوں نہیں، اس کے پاس مال ہے میرے پاس کیوں نہیں، ایسے ایسوں کی دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا. تو یہ اللہ پر اعتراض ہے. اور حاسد اپنی آگ میں خود جلتا ہے، دنیا میں بھی جلے گا آخرت میں بھی جلے گا. تو حسد بہت بری بلا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو محفوظ رکھے. اور اسی حاسد کی جو نظر ہے نا، اس میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچ جاتی ہے. حسد سے جب دیکھتا ہے تو ایسی ریز اس کے آنکھوں سے نکلتی ہیں
بسا اوقات تو وہ انسان کو مار ہی دیتی ہیں، جیسا کہ سورہ قلم میں ہے لا یزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین۔ لا یزلقونک بابصارہم، مکہ میں ایک ایسا شخص تھا جو کسی کو دیکھتا تھا تو بندہ ادھر ہی پھڑک جاتا تھا، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو کچھ عرصہ مخفی رکھتا تھا، چھپا کے رکھتا تھا، چھپ کے رہتا تھا، اور جس کو قتل کرنا مقصود ہوتا تھا پھر اس پر اپنی آنکھیں کھولتا تھا اور وہ بندہ ادھر ہی پھڑک جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے لا یزلقونک بابصارہم، وہ اپنی آنکھوں سے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو حاسد بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہا ہوتا، لیکن وہ ایسی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اور ایسا معاملہ انسان کا اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کو دیکھا نظر لگ جاتی ہے۔ تو ایسے میں اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کسی کی پسند آئی ہے تو آپ اس کے لیے برکت کی دعا کریں، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تبارک اللہ، دعائیہ فکرے کہیں، اس کا اثر اسی وقت زائل ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو علاج اس کا ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کی نظر لگ گئی ہے تو اس سے کہا جائے کہ آپ وضو کریں برتن میں پانی لے کے، اور وہ اس پانی میں کو آپ پھینکیں نہیں، برتن میں رہنے دیں، اور وہ پانی جو ہے جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیں تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بہترین علاج یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں جو تھیں خاص طور پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتیں یہ ہر طرح کے تعوذ کے لیے، پناہ کے لیے یہ بہترین ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ اس کی مثل فرقان میں ہے؟ اور پھر آپ نے یہ تین صورتیں سکھائیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ تینوں صورتیں تین تین مرتبہ پڑھتے تھے، اور رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا کہ آپ ان صورتوں کی تلاوت کرتے اور اپنے ہاتھ پر پھونکتے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدید ہوا، آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوا، تو وہاں اس وقت میں یہی صورتیں پڑھتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر برکت کے لیے پھونک مار کے انہی کے ہاتھ ان کے جسم پر پھیرتی تھی۔ تو ان صورتوں کے اندر شفا بھی ہے، ان صورتوں کے اندر پناہ بھی ہے، اور یہ سب جو ادھر ادھر ہم بھاگتے ہیں نا دم جاڑے کرنے والوں کے پاس، یہ سب فضول اور دھوکہ دہی ہے۔ سب سے بہترین یہ عمل ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور اس میں تاثیر اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا آپ کا ایمان ہوگا۔ جس قدر یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے، جس قدر ایمان کے ساتھ پڑھیں گے، اسی درجے کی اس کے اندر تاثیر ہوگی۔ اس لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی انہی صورتوں کا پڑھ کے دم کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔